السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسے نبی جن کا قرآن میں سب سے زیادہ مرتبہ ذکر ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب سے نوازا۔ علماء کرام اور عالم دین ان پیغمبر کو اللہ کا لاڈلا ترین رسول لکھتے ہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے جلیل و قدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مدت حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی مکمل کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر واپسی مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ جب ایک طوٰ نامی بستی کی طرف پہنچے تو ٹھنڈ کی وجہ سے آپ نے آگ جلانا چاہی، لیکن اس جگہ پر آگ کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی طرف ایک روشنی دکھائی دی تو آپ نے وہاں کا رخ کیا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو نبوت عطا کری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور اس کو نیک راہ کی دعوت دینے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی نبوت دینے کی اللہ سے سفارش کری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور وہاں جاتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرعون کو اللہ کا ڈر سنانے لگے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سن کر کہا کہ اے موسیٰ، تم کو ہم نے اپنے محل میں پالا اور پھر اس کے بعد تم نے ایک مصری کا قتل کر دیا اور تم مصر سے بھاگ گئے اس ڈر سے کہ ہم تم کو سزا دیں گے، لیکن اب تم واپسی آئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے قتل ہوا تھا وہ غلطی سے ہوا تھا، میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن ہاں، میں تمہارے پاس اللہ کا ڈر سنانے آیا ہوں اور میں تیرے لیے کھلی نشانی لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو دکھاؤ، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور زمین پر پھینکا تو وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا، لیکن اس کے درباری جو اس وقت ادھر موجود تھے فرعون کو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادو ہے جو کہ موسیٰ کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، اور موسیٰ نے اس جادوگری میں کافی مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد فرعون نے اس معاملے کو ٹالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہاری بات پر غور و فکر کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے چلے گئے تو فرعونیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پورے مصر سے ماہر جادوگروں سے رابطہ کیا۔ جب وہ تمام جادوگر فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے ایک میدان سجوایا جس پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ رکھوایا گیا تاکہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ جب میدان میں آمنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آئے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، پہلے تم دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ شروع کرو۔ جادوگروں نے اپنے ہاتھوں میں جو سامان تھا وہ سب زمین پر پھینکے اور وہ پھینکا ہوا سامان بھی سانپ بننے لگ گئے، لیکن در حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ جادوگروں نے بھی وہی کر کے دکھایا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دیا تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا عصا پھینکنے کا حکم ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب یہ واضح طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح تھی اور فرعون اور اس کے درباروں کی شکست تھی۔ جیسے ہی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے جادوگروں سے یہ سنا تو اس نے کہا، تم لوگوں کی یہ جرت کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، میں تم لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوا کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر بھی جادوگروں کو کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ان جادوگروں پہ حق واضح ہو چکا تھا، اور ان جادوگروں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما، اور پھر وہی ہوا کہ فرعون نے ان جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت کا کام جاری رکھتے رہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔
لیکن دوسری طرف فرعون کے درباری چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا۔ فرعون اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لا سکا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں اس کے پورے درباری سمیت ڈبا دیا اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔